آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 29 سورہ مدثر اور آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چاند کی قسم اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے، اور دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ وہ انسانوں کے لیے موجب خوف ہے، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، اور جنتوں میں ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ مجرموں سے پوچھیں گے وہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اللہ، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ بے شک وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم لگے رہتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ جی، سورہ مدثر پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ اللہ کی مار ہے اس کے اوپر، کیسی باتیں بنا رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اور جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ پھر کیسے پیشانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تکبر بھی کرتے ہیں، اور وہ باقی ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو سخر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سخر کیا چیز ہے، اور 19 فرشتے جو ہیں اس کے اوپر ہوں گے، اور جہنم کے اوپر۔ سخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہی ہے کہ جہنم کی آگ جیسے ہوگی، کیا ہوگی۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے۔ 19 فرشتوں کا بھی کل ہم لوگوں نے سارا کچھ پڑھ لیا تھا، اور ایمانداروں کے لیے ایمان والا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ پروردگار کے لشکروں کو خوب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہدایت دے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا دل ہوتا ہے نیک کام کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہماری پھر مدد کرتا ہے، اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ وہ اپنی طرف لے آتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہے کہ تم ایک بال ہی چلو تو میں 10 قدم آگے بڑھ جاتا ہوں، جب تم ایک ہاتھ چلتے ہو تو میں تمہارے گلے تمہیں لگا لیتا ہوں۔ اس طرح کی جو ہے مفہوم ہے اس کا۔ تو یہ مطلب یہی ہے کہ اگر ہم خود چاہیں شروع کریں پہلے، تو پھر اللہ ہماری مدد کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلاتا رہتا ہے۔ اگر تم نہیں اٹھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بس اٹھ جاؤ اور یہ کرو، یعنی کہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر ہی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ اس کا دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ میں نے تو اس کو سب چیزیں بتا دی ہیں، اب یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب جیسے آپ اپنے گھر میں ایک بچے کو، ایک بڑی بیٹی ہے آپ کی، آپ نے اس کو بتا دیا کہ یہ والا کام آج کرنا ہے، اتنے بجے تک کر لینا، تو آپ نے بتا کے آپ چلی گئیں۔ اگر اب اس نے کر لیا تو آپ خوش ہو گئیں، اس کو مزید اس کو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اس کو انعام بھی دیا، اس کو گفٹ بھی دیا۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں اٹھی ہی نہیں، تو آپ جب آ کے آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ، تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو پھر کیا کریں گے اس کو؟ پھر بھی انعام دیں گے، گلے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت کی طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ تم پہلے خود اٹھو گے نا، جہاد کے لیے آپ نے خود جانا ہے، پہلے تیاری کرنی ہے۔ بعض آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، مفہوم ہے اس کے کہ تم تو جہاد کے لیے تمہاری نیت ہی نہیں تھی، تم نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، ہجرت کے لیے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب کسی بھی وقت اللہ ہجرت کے بارے میں کہے گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، مکے سے نکلیے، مدینے چلی جائیے، ہجرت کر جائیے۔ تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کر رہے تھے، پوری پلاننگ ہو رہی تھی اس کے لیے
کہ کہاں جانا ہے، کیسے رہنا ہے، کون کھانا لے کر آئے گا، کون بکریوں کو وہاں پر چرانے کے لیے لائے گا، کون خبریں آ کے دینے کے لیے آئے گا کہ پیچھے دشمن کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کی پلاننگ پہلے سے ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد انسان بیٹھا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی جب اللہ کا حکم آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو اونٹ جو تھے وہ انہوں نے تیار کر رکھے تھے، اور اس کو تندرست بنا رہے تھے، اس کو بہترین صحت کے ساتھ اس کو غذا دے رہے تھے کہ وہ ہمیں سفر کرنا ہے، بہت لمبا سفر کرنا ہے، تو کوئی مریل سے نہ ہو، جانور بہت ہی تکڑا اچھا سا ہو. تو یہ سب کیا تھی؟ تیاری تھی. تو اللہ کو پتا کہ یہ بندہ جو ہے تیار بیٹھا ہے ہدایت کے لیے، بس حکم آئے اور ہم کر لیں. تو قرآن میں ہر حکم آ چکا ہے، تو ہم کریں گے کب؟ کب کریں گے؟ حکم تو آ گیا اللہ کا. اب ہم انتظار میں ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو کریں گے. اللہ نے تو ہدایت کی کتاب بھجوا دی ہمارے لیے. یہ ہدایت ہی کی تو کتاب ہے یہ. تو یہ ہماری بے وقوفیاں ہوتی ہیں اور ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی جب اللہ ہدایت دے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دعا مانگے گا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے. ارے ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، تو دعا مانگنے سے تو صرف نہیں ہوگا، پریکٹیکل کرنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے. اچھا اب ہم ابھی آج کا جو سبق ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ چاند کی قسم. اب اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے بتا رہا ہے کہ چاند کی قسم اور رات کی قسم، دونوں کی بتایا جا رہا ہے. رات چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے. دیکھیں چاند بھی چلا جاتا ہے اور رات بھی چلی جاتی ہے، دن بھی چلا جاتا ہے، انسان بھی چلا جاتا ہے، کوئی بھی چیز رہے گی نہیں. اور قیامت جب آئے گی، نہ سمندر رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ دریا رہے گی، نہ درخت رہیں گے، نہ انسان رہیں گے، نہ چرند پرند رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا. سب کے سب چلے جائیں گے. اسی طرح ابھی بھی ہماری باری لگی ہوئی ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے. یہ رات اور چاند اور رات، جو رات کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی ایک بات ہے، اس میں ایک حکمت ہے بہت زبردست، کہ یہ بھی آئی تھی، روشن کیا اس نے، چاند نے. چاند بالکل اندھیرا گھپ ہوا تھا، چاند کی روشنی سے ہمیں راستہ نظر آ رہا تھا. چاند کی روشنی سے ایسا اندھیرا گھپ نہیں تھا. تو چاند کی میں بھی کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. روشنی کیا ہوتی ہے؟ نور ہوتا ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کی کتاب کیا ہے؟ نور ہے یہ. اب ہم چاند کو دیکھیں اور اس کی روشنی کو دیکھیں تو ہم اللہ کو پہچانیں گے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات فرمایا ہے. اور یہ چاند اگر نہ ہوتا تو ہمیں تو ہاتھ سے ہاتھ سجھا ہی نہ دیتا رات کے وقت. اور پھر اس کے بعد جب وہ چھانے لگتا ہے، کیا چھانے لگتا ہے؟ چاند کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور رات کی جبکہ وہ چھانے لگتا ہے. چاند کی شکلیں کیسی ہوتی ہے؟ اس کا گھٹنا بڑھنا، رات اور دن، اس کا باری باری آنا، رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نمودار ہونا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس میں بہت حیرت انگیز نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ ہر روز انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، اس لیے ہم ان پر غور نہیں کرتے ہیں. روزانہ کے ایک سسٹم ہے یہ، ہم اس کو غور نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے، یہ کرتا رہتا ہے بس. تو کیسے کرتا ہے؟ اس کے اندر کیا اس کے اندر کیا وہ ڈالی جاتی ہے؟ بیٹری ڈالی جاتی ہے، اس کو چارج کیا جاتا ہے، کیسے کرتا رہتا ہے؟ کون کروا رہا ہے اس کو؟ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس کو کوئی کرواتا ہے روزانہ، یہ کیسے آ جاتا ہے، کون کرتا ہے اس کو، نکالتا ہے رات کو اور دن کو، تو یہ اس کے پیچھے جب ہم غور کریں تو اللہ نکالتا ہے. تو پھر یہ چیز ہے کہ تم پہچانو مجھے، اللہ کو، الہ کو. اور جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو فوراً اس کا وہ انکار کر دیتا ہے، نہیں نہیں تو دوزخ وغیرہ کوئی نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں دوزخ کیا ہوگی، جنت کیا ہوگی. تو اس لیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اچھا سورج کیسے نکلا، چاند کیسے نکلا، رات کیسے آئی، یہ تو تم دیکھ رہے ہو، یا یہ بھی نہیں مانتے اس کو بھی؟ تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو خود سے تو نہیں ہو رہا ہے. ایک آپ نے مولانا نے ایک بڑی مثال دی تھی، گھڑی کی، گھڑیال اس کو بولتے ہیں، گھڑی کی جو ٹن 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 زور زور سے گھنٹہ مارتا ہے گھڑیال. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوئیاں چل رہی ہوتی، سوئیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے اس میں محور میں گھوم رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے. تو جب وہاں پر اپنے ٹائم پر پہنچ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ ہاں بھائی میرا ایک گھنٹہ ہو گیا پورا. تو اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے اپنا آواز دیتی ہے، بتاتی ہے اللہ کی کائنات میں کہ میرا ٹائم ہو گیا. اگر آپ اس میں سے گھڑی میں سے آپ اس کا پرزہ نکال لیں گی تو وہ گھڑی کسی کام کی نہیں ہوگی. اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ سورج چاند ستارے کون پیدا کرتا پھر؟ تو یہاں پہ یہ غور ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ہے جو مشرکین اور کافرین ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں.
تو انسان کے لیے یہ چیز کافی ہے سوچنے کے لیے. جب ہم دیکھیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ دیکھو اس پر ہمیں اتنی تفصیل کیا ابھی، حالانکہ آپ لوگ پڑھیں گے، سب پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے گزر جائیں گے، غور و خوض تو نہیں کریں گے نا اس کے اوپر. اور اللہ کی آیت پر ہی تو اصل میں غور کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ بس میں نے جی ایک رکوع پڑھنا ہے، میں نے آدھا سپارہ پڑھنا ہے، میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے. نہیں، آپ ایک آیت پڑھیں لیکن اس پر بیٹھ کے 15 منٹ 10 منٹ غور کریں. کر سکتی ہیں ایسا سب لوگ. 3 آیتیں دیتے ہیں، اس میں سے غور نکل کریں. اور جو جو چیزیں آپ کو بہت ایسی لگی تو اس کو آپ یا تو نوٹ کر لیں یا اس کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ ہاں اس میں سے یہ نکات ہمیں ملے ہیں. تو پھر کیا ہوا، آپ نے غور و خوض کیا، اور اللہ کو یہ غور و خوض کرنا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ اللہ کے پاس آ جاتی ہیں. اور پھر اللہ آگے بتاتے ہیں رب العالمین کہ صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، رات میں کیا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اور اس کے بعد صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. اور اندھیرا بھی ایسا اندھیرا نہیں ہے، چاند کی وجہ سے روشنی ہے ہلکی ہلکی سی، لیکن ہاں فل روشنی نہیں ہے. جیسے سورج صبح صبح جب نکلتا ہے فجر کے وقت، مطلب کیسے روشنی ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو ایک ایک چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. تو یہ دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہے، حقیقت یہی ہے جو کچھ ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ بات ہر شخص کی پسند اور ارادہ اور اختیار پر منحصر ہے. ہدایت کی طرف آگے بڑھتا ہے یا گمراہی کے دلدلوں میں پھنسا رہنا چاہتا ہے. اب یہ کس کی مرضی ہے؟ میری اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھتی ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ نہ بیٹھیں، ہے نا. ہمارا کام ہے آپ کے دروازوں پہ کھٹکھٹانا، بیل بجانا، آپ کو دعوت دینا، اس کے بعد میرا کام ختم. اب آنا تو آپ کا کام ہے، ہدایت لینا تو اب آپ کا کام ہے. ہم نے ہدایت کے لیے بلایا کہ آئیں گی ہم لوگ ہدایت لیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، آ کر اللہ کی نور کی روشنی لیتے ہیں. تو ہم سب کا، ہم جو دائی ہوتا ہے، دائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھٹکھٹانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صبح شام پکارتے تھے، ہر ایک کو دعوت دیتے تھے. اس میں بہت سے لوگ مانتے تھے، بہت سے نہیں مانتے تھے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس میں سے اتنے لوگ آتے ہیں. تو پھر ہمارا کام یہ جو ہے، ہم نے وہ کام کرتے رہنا ہے. اداس نہیں ہونا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا ہے. بس نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، ہوگا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ میری بات اس کو ایسی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے. تو یہ بات ہے، رب اشرح لی صدری پڑھا کرے جس کو بھی کبھی دعوت دیا کرے. تو یہ ہے. اور انسانوں کے لیے کیا ہے، ہاں تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہیے اب انسانوں کے لیے. اور شخص ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہم اپنے اعمال کو رکھ کر کے پھر ہمیں جنت ملے گی. جیسے آپ ہم سے قرضہ لینا چاہ رہی ہیں یا کچھ، تو بھائی کہتے ہیں کہ گروی رکھوائیں، کوئی چیز رکھوائیں، اپنا کوئی بڑی قیمتی چیزیں اپنی رکھوائیں. آپ گاڑی کے کاغذات رکھوائیں، آپ گھر کے پیپر رکھوائیں، پھر ہم آپ کو اتنا کروڑ روپے دیں گے، اتنا لاکھ روپے دیں گے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ بھی جنت دے رہا، اور اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جان اور مال کے بدلے جنت خریدی ہے. جب جان اور مال تم اپنا دو تو میں تمہیں جنت دوں گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. ہمارا اعمال اتنا زبردست ہوگا، ہم اعمال اپنا جمع کر کے لے جائیں گے تو پھر ہمیں وہاں کی جنت ملے گی. جنت کا پیپر ملے گا، جی یہ پلاٹ آپ کا ہے، یہ باغات آپ کے ہیں، یہ دیبا اور اطلس کے لباس آپ کے ہیں، یہ سونے چاندی کے کنگن آپ کے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. کیوں ایسے ہی دے دے گا اللہ تعالیٰ، بغیر عمل کے ہی دے دے گا. کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے. اور اللہ کو کیا چاہیے، کوئی اللہ کو مال و دولت چاہیے. جان بھی تو ہمیں ہر وقت ہم نہیں دیتے نا. جان جب جہاد ہوگا یا جب کوئی ایسی چیز ہوگی یا کچھ ہوگا تو ہر پورے کے پورے لوگ تو نہیں جوخ در جوخ تو نہیں جا رہے ہیں اپنے آپ کو جہاد کے لیے. ہر ایک کے پاس آزمائش نہیں اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے ڈال رہا، لیکن جس کے اوپر ہے تو یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا. تو اعمال کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی. یہ بہت اہم بات ہے. ہم اپنے اعمال زیادہ سے زیادہ جمع کریں، اپنے منہ کو بند نہ رکھا کریں، کام کریں، کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتی رہے، درود پڑھتی رہیں، کوئی ذکر کرتی رہے، استغفار کرتی رہیں، کچھ بھی کرتی رہیں، تاکہ آپ کی جو ہے اعمال نامہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. سیدھے ہاتھ والے لکھ لکھ کے تھک جائیں. تو جب ہمارے پاس وزن میں جب تولے جائے گی تو یہی اعمال نامے ہی تو ہمارے کام آئیں گے. تو کیا ہم کام کرتے کرتے میں بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ منہ سے تو ہم کام نہیں کر رہے نا.
تو یہ چیزیں ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی میں دائیں ہاتھ والوں کے سوائے دائیں ہاتھ والوں کی، یعنی کہ اگر وہ عمل ان کا اچھا ہوا تو پھر وہ تو سوائے مطلب صحابہ یمین والے یعنی دائیں جانب یا دائیں ہاتھ والے، یہ لوگوں کا لقب ہے، اور جن کو جنت کا پروانہ ملنے والا ہے، جن کا دائیں ہاتھ والے ہوں گے، صاحب الیمین والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا اعمال نامہ جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کی پوری تفصیل جو ہے ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھی، کل سے دیکھیں ہم لوگ سورہ واقعہ کو یاد کر رہے تھے نا، تو اسی طرح کی آیتیں سامنے آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ملتی جلتی آیات ہم تمہیں بتاتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے، کبھی اسی بات کو کیسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اسی بات کو کہیں پر کیسی آیت میں بتاتا ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے ساری کی ساری، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی دائیں ہاتھ والوں کی کیا خوش نصیبی ہوگی نا، اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں، اور وہ اگلوں میں سے بہت کم ہوں گے اور پچھلوں اگلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے آگے والے، اور دائیں ہاتھ والے اگلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، یہ خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی، شاید اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہم سب کا نام اس میں لکھے گا دائیں ہاتھ والوں میں، اللہ نے چاہا تو، اللہ ہم ایسے عمل کر لے تو یہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر جنتوں میں ہوں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، وہ کون لوگ پوچھیں گے؟ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والوں سے پوچھیں گے، جیسے مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی، یہ آیت تو میں بہت سب کو بتاتی ہوں لیکن بھول جاتی ہوں کہ کون سی آیت میں کون سی اس میں ہے، لیکن یہ اس کا ترجمہ مجھے یاد رہتا ہے اکثر، کہ پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، تو وہ جنتیوں میں جو ہوں وہ کہیں گے کہ کیا کہیں گے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، کتنی مطلب تکلیف دہ باتیں ہیں، اب یہاں پہ جنت اور دوزخ میں کیا ہے، طویل مسافات کے باوجود اہل جنت جو ہے اہل دوزخ میں سے اپنے کسی دنیا کے ساتھی کو دیکھنا چاہیں گے یا اس سے کلام کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے، ہم اپنے ساتھی سے وہاں پر اگر کوئی کلام کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اہل جنت اور دوزخ والوں سے بھی، جب اہل جنت اہل دوزخ میں سے کسی کے ساتھ دنیا کے ساتھی ہوں گے تو وہاں پر بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں لوگوں کو جو قوت اور سمیع اور بصیر وغیرہ جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، بصیرت ہمیں دیا، سماعت دیا ہے، سننے والا تو دیکھنے والا، وہ اس دنیا میں بھی عطا کردہ قوتوں سے بددرجہ زیادہ ہوں گے، وہاں پر زیادہ ہماری آنکھوں کی روشنی اور کان کی اور یہ سب چیزیں تیز ہو جائیں گی، اور وہاں پر بھی ہم سب کو پہچانیں گے کہ یہ دیکھو وہ ہماری کلاس کے لوگ جا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ میری رشتے دار جا رہی، وہ دیکھو وہ ہے، مثلاً اس دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں مومن لوگ بھی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے اور اپنا سلام ہم کو پہنچائیے اور ہمیں سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، تمام امت کو، آمین ثم آمین، بالکل اسی طرح جیسے ہم اسے دنیا میں چاند کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اللہ کو بھی وہاں پر دیکھیں گے، کتنی بڑی بات ہوگی نا، اچھا یہ وہی اللہ ہے جس کا ہم روزانہ پڑھا کرتے تھے، اللہ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ اللہ ہے، اتنی طاقت ہے ان کے اندر، سمندر کو سمندر بنا سکتے ہیں، پہاڑوں کو پہاڑ، زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ، کیا اللہ تعالیٰ ہے یہ، اور ہمیں سرور حاصل ہوگا اس دن، اسی طرح جب اہل جنت جب چاہیں گے جہنم میں اپنی دنیا کے ساتھیوں کی طرف جھانک بھی سکیں گے اور ان سے بلا تکلف گفتگو بھی کر سکیں گے، چنانچہ اہل جنت ان میں سے ایک اہم سوال کریں گے، اہل جنت جو ہوں گے جنت والے ایک اہم سوال کریں گے، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں جانا پڑا، تم کیوں آئے ہو دوزخ میں، ایسا کیا کام کرتے تھے تم دوزخ والا، کیا کرتے تھے تم، تو دیکھیں اس میں اور گناہ نہیں بتایا گیا، یہاں پر یہ بہت ہی عام اور بہت ہی ہلکی باتیں ہیں کہ نماز تو ہم آج اگر ہم سے نہیں پڑھی گئی فرض کرو کسی سے بھی تو فوراً ہم توبہ استغفار کر کے اسی وقت سے نماز اپنی شروع کر دیں گے کہ بھائی نہیں بھائی اگر فجر کی چھوٹ گئی تو میں تو اللہ معاف کرے مجھے، اور پھر ہم فجر کی بھی پڑھیں گے، ادا کریں گے قضا، اور پھر ہم ظہر اثر اور پھر دوسرے دن اس کی حفاظت کریں گے کہ ہماری آج کی فجر ہماری ضائع نہ ہو جائے، آج کی یہ والی نماز میری ضائع نہ ہو جائے، تو پھر ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ایک کتنی ایسے بات ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جیسے ہمارے لیے ڈائٹ لینا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نماز بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم میں پھینکا گیا ہے، اور آرام سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آرام سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی چیز ہے کوئی، گھر میں نہ کوئی ذکر ہوتا ہے نہ کچھ نظر آتا ہے،
کسی کے یہاں کسی نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی گیا تو انہوں نے کہا نماز پڑھنا ہے، جا نماز دے دو، وہ بیچارے پورے گھر میں ڈھونڈتے بھائی جا نماز تمہارے گھر پہ ہے نہیں، انا للہ نا۔ تو اور نہ پھر خالی نماز نہیں، اور دیکھیں کتنی ایک اور بات بھی ہے کہ نہ مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین اگر کوئی ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہے، یہ بھی کتنی سوچنے کی بات ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت ضروری ہے۔ اب مسکین کون ہے آپ لوگوں کو بتایا ہے، بہت بارہا بتا چکی ہوں، مسکین کون ہے؟ جس کی انکم کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، اس کے بال بچے زیادہ ہیں، اس کا پورا نہیں پڑتا ہے، تو وہ مسکین ہوتے ہیں۔ اس طرح تو آپ دیکھیں ہمارے پاس، لیکن ہاں فضول خرچی کر رہے ہیں، ہم یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں، اور پھر ہم جناب ہیں کہ کھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے، پہلے انسان کھانے کے ہی بندوبست کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی گھر میں کچھ نہ ہو کھانے کے لیے۔ تو وہ لیکن بہرحال ہم ابھی اس وقت یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ہم اپنے اعمال کو لے کر جائیں گے تو اللہ ہمیں جنت دے گا، پھر ہم نماز ادا کرنے والے بنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے۔ ہمارے لیے یہ آج کی آیت کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ، کہ ہم نے یہ کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور بیہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت ہی وہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے چار جو ہے دوزخ میں لے جانے والے چار بڑے گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل دوزخ کون ہوں گے۔ اچھا، شہادت پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے، اور وہ روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ کوئی مرنا ورنا نہیں ہے، کوئی روز جزا کا دن نہیں ہوگا، کوئی سزا جزا کا دن نہیں ہوگا، یہ تو کافر کہتے تھے نا، مسلمان تو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اب دوزخ میں لے جانے والے چار بڑے گناہ کا یہاں پر بتایا رہے ہیں کہ اہل دوزخ جو ہیں، اہل جنت کے سوال کے جواب میں چار باتیں بتائی ہیں جو اس میں دوزخ میں لے جانے کے باعث بنیں گی۔ دوزخ میں جانے کے لیے یہ چار باتیں ہوں گی، اس لیے ہم میں سے اگر جو بھی ایسا کوئی کام کرتا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ پہلی یہ کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے، کیونکہ نماز کی باقاعدگی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت کا محاسبہ پر بھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نماز تو ہر شخص جو ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، اور روز آخرت کا بھی سوچتے ہیں کہ ہاں بھی روز آخرت بھی آئے گی، لیکن پھر بھی نماز تو نہیں پڑھتے۔ تو یہ پھر کیسے ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کیا ہوا؟ پھر ایمان نہیں لائے، صرف زبانی مطلب کلمہ پڑھ لیا ہے، یہی مطلب ہوا نا کہ بھائی مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیسے ابھی ہم پڑھائیں گے، اگر پڑھیں گے ہم لوگ اس بات میں کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہیں، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معنی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، ہمارے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ مولانا نے بڑی پیاری بات کری جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ جب انہوں نے اپنے محفل میں بیٹھے انہوں نے کہا آج میں صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہوں اور آج میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس وقت سے پتہ نہیں بچپن سے میں نے کیا پڑھا تھا کہ مجھے مطلب اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، لیکن آج سے میں شعوری طور پہ کلمہ پڑھ کر اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے تمام تقاضے کو اب ہم پورا کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو۔ یہ تو ہم نے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے پڑھا دیا، ہم نے کوئی شعور کے ساتھ تھوڑی پڑھا کہ بھائی دیکھو پڑھو گے تو یہ ملے گا، نہیں پڑھو گے تو یہ ملے گا، ایسا تو کوئی آپشن ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اب آپ دیکھیں مشرکین عرب میں دیکھیں کیا ہوتا تھا اس وقت ان کو پتا ہوتا تھا کہ کلمہ کے کیا معنی ہیں، سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ چھوڑنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، ہم مانیں گے ہی نہیں اس کو، تو وہ شعور کے ساتھ وہ مانتے۔ تو یہاں پر کیا ہے، روز آخرت کا محاسبہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے تم اس کے ایماندار ہونے کے لیے گواہی دو، ایماندار ہونے کے لیے گواہی دو، ایک دوسرے کو بولو کہ بھائی یہ بڑا نمازی تھا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب ایک انسان دنیا سے چلا جائے نا تو اس کی تعریف کیا کریں، اس کی گواہیاں بتایا کریں، بڑا نمازی انسان تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، بہت لوگوں کا خیال کرتا تھا، بہت لوگوں کی مدد کرتا تھا، مجھے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، ہر چھوٹی بات سے چیزوں سے باتوں سے اللہ سے ڈرتا تھا، ہر نیکی کی بات اس کی بتایا کریں۔ جس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا نہ اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور نہ روز آخرت پر۔ دوسرا جرم یہ بتائیں گے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ پہلا جرم اللہ کا حق کے متعلق تھا، دوسرا جرم بندوں کے حقوق کے متعلق ہے نا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پتا ہے، میں یاد دلا دیتی ہوں دوبارہ سے کہ قرآن جو ہے پورے کا پورا مطلب تین چیزوں پہ بیس کرتا ہے۔ قرآن عبادات ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اطاعت کرنی اس کے رسول کی، انہوں نے جیسے جیسے کر کے بتایا اس طرح کرنا ہے، اور خدمت کرنی ہے مخلوق کی، یعنی اللہ، رسول اور مخلوق۔ یہ تین چیزوں میں اگر پوری اتر گئی تو پھر انشاءاللہ جنت ہماری منتظر ہے۔ لیکن ہم مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
کلمہ تو پڑھ لیا، اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن بھلے ان کی بات کو ہم سنیں نہ سنیں، مانیں کریں نہ کریں، وہ بھی ہمارا آپشن ہی ہوتا ہے، اور ایسے تو اللہ کا بھی باتوں پر ہم کبھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، دونوں چیزیں کا آپشن ہم نے رکھا ہوا ہے ایک طرح سے سمجھو. تو یہ سب تو خیر ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ مخلوق کا. مخلوق میں سب سے پہلے جو ہم اپنے دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر ہمارے والدین ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارا شوہر ہوتا ہے، ہماری بیویاں ہوتی ہیں، پھر بھائی بہن ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے گھر والے ہوتے ہیں، پھر ہم آگے 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 محلے ہیں، پڑوس ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں کتنا کہا گیا کہ وراثت کا ہو سکتا ہے ان کو دے دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کو وراثت کی تقسیم میں بھی ان کا حصہ رکھ دیا جائے گا. تو ہم تو پڑوسیوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، پڑوسی بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. تو یہ چیزیں ہیں. تو کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت. تو یہ تین چیزوں پر جو ہے نا ہمارا وہ ہے کہ مخلوق. تو یہاں پر بھی دیکھیں دو چیزیں جو ہے وہ پہلا بتایا گیا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد ہے یہ جو ہے دو چیزیں وہ ہو گئی. ہاں، پہلا جو حق کے متعلق، دوسرا جرم بندوں کے متعلق ہے. بھوکے کو کھانے کھلانے کا سلسلہ یہ ضروری نہیں کہ بھوکا مسلمان ہو، بلکہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ بھوکا ہے انسان ہونے کے ناطے سے اس کا حق ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے. اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑے پہنائے جائیں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کروایا جائے. اگر مسلمان ہے یا کوئی اور اس میں ہے تو پھر اس کا حق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر وہ مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، اور بھوکا ہے، مسکین ہے، تو اس کا زیادہ حق بن جاتا ہے. تیسرا جرم بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر اڑایا کرتے ہیں، یا اللہ کی آیات میں شکوک شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ مل جایا کرتے ہیں. اور یہ سب باتیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے. آخرت کے دن پر تو یقین ہے، لیکن ہم کام ویسا نہیں کرتے ہیں. گویا ہمارا اصل اور سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ ہمیں آخرت کے دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہی پر ایمان نہیں تھا. یہ دیکھیں آپ، ہم لوگوں کو تو ایمان ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے، لیکن جن کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، ان کو ڈر بھی نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. میں نے کسی کو قبضہ کر لیا زمین پہ، میں نے کسی کو قتل کر دیا، کچھ بھی بڑے بڑے بڑا کام کر لیا گناہوں کا، سود لے لیا، سود سے پورا اپنا گھر بنا لیا، سود سے باقی کام کر رہے ہیں، تو فکر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اور برملا اسے جھٹلا دیا کرتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہوا تو ایسے ہی وقت گزر رہا ہوتا ہے انسان کا اسی طریقے سے، اور پھر ہمیں موت آ جاتی ہے. مطلب ایک دن تھوڑی، بڑے ہوئے 20 سال کے ہوئے، 30 سال کے ہوئے، 40 سال کے ہوئے، 50 سال کے ہوئے، 60 سال کے ہوئے، 70 سال کے ہوئے، 70 پر ہی رکتا ہے انسان. 80 90 تو شاید ہی کوئی جائے، مطلب آج کل تو بہت مشکل لگتا ہے. لیکن وقت تو ہمارا گزرا جا رہا، ابھی تک ہمیں شعور ہی نہیں آیا اگر فرض کریں، تو پھر ہم اسے برملا جھٹلاتے ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ ہمیں موت کے قریب لے کر آ رہی ہے. یہ ایک نصیحت ہے. تو یہاں پر بہت ہی مطلب دیکھا جائے تو بہت ہی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اچھا، جس کو میں مکمل کروں، انسان کو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے پیچھے رہنا، تو بہت روشن دوزخ میں بہت بڑی چیزوں میں سے ایک وہ انسانوں کو مزید خوف ہے کہاں چلا گیا. تو یہ جھٹلا دیا یہاں تک کہ ہمیں موت آ جاتی ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نماز ادا کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اور اعمال میں بہت زیادہ نیکیوں کو جمع کرنا ہے. یعنی کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، واشنگ مشین لگائے ہوا کچن میں ہے، جو بھی کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ اپنے اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہیے، اللہ کو یاد کیجیے، تاکہ آپ کے اعمال نامہ وزنی ہوتا چلا جائے. وہی اعمال نامہ ہی کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی. ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی. اب سفارش کرنے کا وقت ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں. پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب. جیسے وہ بٹکے ہوئے گدھے ہیں، جیسے گدھے جیسے ایک دم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، بے وقوفوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، وہ چپ چاپ سے اپنا جگہ نہیں لیتے، مقام نہیں لیتے، اپنے آپ کو حیثیت نہیں پہچانواتے. اسی طریقے سے اللہ یہاں پر مثال دے رہا. دیکھیں کیسی مثالیں دی اللہ نے یہاں پر. گدھے کی مثال دے رہا ہے اللہ کہ نصیحت سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، یعنی قرآن سے جو منہ موڑتے ہیں، دنیا میں تو بہت بڑے بڑے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. بھائی ہم سے عقل مند تو کوئی ہے ہی نہیں. گھر میں سب سے ہمارے عقل مند ہمارے ابا جان ہے، ہماری امی جان ہے. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، تو کیا اماں جان ابھی امی جان جو ہے
نصیحت والے لوگ، نصیحت تو وہی لیتا ہے نا جو اس سے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اس کو کہا جائے گا نا، ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، آخرت میں تو سب حالات ان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لیں گے۔ ہاں بھائی میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا، ہاں بھائی میں تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر آج ان کی یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی نصیحت کی بات کہی جاتی ہے تو اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انا للہ، یہ تو بہت ہوتا ہے کہ لوگ سننا ہی پسند نہیں کرتے، آپ سے لوگ کترا جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کے لوگ راستے بدل لیتے ہیں کہ بھئی یہ بس ہمیں کچھ نہ کچھ ٹوک دیں گی، ہمارا لباس صحیح نہیں ہے، یہ کہیں ایسا نہ مجھے کچھ ٹوک دیں۔ کیوں ہمیں ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس ہمیں جانے سے شرم آتی ہے کہ بھائی یہ ہمیں کہیں ٹوک نہ دے۔ کیوں ٹوکنے کا وقت آیا؟ کیوں ہم نے کسی کو ٹوکنے کا موقع کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جب نہیں چلیں گے تو لوگوں سے شرما رہے ہیں، یہاں پر لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو ساری دنیا آپ کو دیکھے گی، پورا جیسے اسکرین پر آپ کی تصویر چل رہی ہوگی، آپ نے یہ کیا، 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 ہر فرد وہاں پر دیکھے گا۔ جب اعمال نامہ ہی نہیں ملے گا، جب پولیس رات پر سے ہی نیچے گر جائیں گے، پھر یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ کیا شرمندگی کا مقام ہوگا؟ ہم دنیا میں کتنا شرم ہوتے ہیں کہ اللہ میرا کوئی راز کسی کو پتہ نہ چل جائے، میری ایک خرابیاں کسی کو پتہ نہ چل جائے، اللہ میری شرم رکھنا، اللہ مجھے عزت دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ آخرت میں پھر یہ ساری چیز سامنے آ جائیں گی اور انسان جو ہے نا اعتراف کرے گا اور وہاں منہ موڑ کر بھاگے گا، جیسے جنگلی گدھے کسی شیر کی دھاڑ سن کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ مطلب بس پتہ ہے کہ اب تو ہمیں کھینچا جائے گا، مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، تارکول میں ڈالا جائے گا، زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ او خدایا خدایا! تو یہاں پر نصیحت سے منہ موڑیں جیسے وہ، اور جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، جیسے شیر دہاڑ رہا ہے، بھاگو بھاگو اپنی جان بچاؤ بھائی، ادھر سے شیر آ رہا، نہیں سانپ آ رہا ہے بھائی بھاگو، ادھر سے سانپ آیا تھا ادھر مت جانا۔ اسی طرح سے مجرم انسان بھاگ رہا ہوگا، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ چاہتا تو ہر انسان ہے، قریشی سردار کا مطالبہ تھا کہ کھلی چھٹی، کھلی چٹھی ہمارے سامنے لا کر دو، اللہ کا خط لا کر دکھاؤ کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے یہ کرنے کے لیے۔ قریشی سرداروں میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلی چٹھی ہمارے نام آ جائے، ہمارے نام ایک آ جائے، کوئی خط آ جائے جس میں یہ ہو کہ تمہارے صاحب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہی اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، خط لا کے دکھاؤ، پہلے کنفرم کرو اللہ کی طرف سے، لہٰذا تم اس پر ایمان لے آؤ، اس صورت میں ہی ایمان لا سکتے ہو۔ تو یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ، ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ آخرت میں سے نہیں ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں، کھلی ہوئی کتاب دی جائے، لاؤ ہمیں کھلی کتاب لا کے دو، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں، ڈر ہی نہیں، جو پہلے ہی بتا دیا کہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک ہدایت ہے، یہ تو ایک روشنی ہے۔ قرآن کتنی چیزوں سے وہ بتاتا ہے، جب ہم الف لام میم الحمدللہ کی تفصیل کرتے ہیں رمضان وغیرہ میں، تو ہم کہتے ہیں ہدل ہے، ہدایت ہے یہ کتاب، نور ہے یہ کتاب، مبین ہے یہ کتاب، کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کتاب کیا کیا ہے، شفا ہے ہمارے لیے، نور ہے ہمارے لیے۔ اب جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ کتنے اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے کہ کتنا دکھ ہو رہا ہے، کتنا غم لگ رہا ہے، اب جس کا جی چاہے قبول کرے۔ میں نے تو سب کچھ بتا دیا، کھول کھول کے تمہارے سامنے یہ آیتیں رکھ دی، ابھی بھی ہم نے جو چیزیں پڑھی، کون سی چیز اللہ نے چھپائی؟ اب کس طرح سے اللہ نے سے ایسا لگ رہا ہے اللہ دکھ سے کہہ رہا ہے کہ اب جس کا جی چاہے مانے، اب جس کا جی چاہے قبول کرے۔ ہم لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہیں نا، کل میری بہت ساری دوستیں یہی کہہ رہی تھی، ہم اتنا بلاتے ہیں نہیں آتے لوگ، ہم اتنا کہتے ہیں نہیں آتے لوگ، ہماری بات نہیں سنتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی ہم بلاتے ہیں، 100 لوگوں کا ہم آپ کے پوسٹ بھیجتے ہیں، آپ کی چیزیں بھیجتے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ بھی اس کلاس میں نہیں آیا ہے، تو کیسا ہوتا ہے؟ اس کا بھی تو دل خراب ہو رہا ہے نا۔ اللہ کو سوچیں، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس جہنم میں پھینکے۔ میرے بندے ہیں یہ انسان، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، یہ پہلے تو مشرک نہیں تھے نا، جب پیدا ہوئے تھے تو وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ نے سارے لوگوں کا اروا میں سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اس وقت تو کافر نے بھی کہا تھا، مشرک نے بھی کہا تھا، اس وقت وہ کافر نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ یہ دنیا میں ہم اپنے والدین کے ہاتھوں میں آتے ہیں جو ہمیں مشرک بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مسلمان بنا دیتے ہیں کلمہ پڑھوا کر۔
اور وہ اپنے بتوں میں کے اس میں مزاروں پہ لے کے جا کے بٹھاتے ہیں کہ یہ تمہارا خدا چاہے سے قبول کریں، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے، یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ بھی تو امتحان لیتا، اللہ بھی تو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تم اتنی نافرمانی کر رہے ہو، تم اتنا قتل کر رہے ہو، بچے تم میرے ہو۔ فرض کرو ایک ماں ہوتی ہے، اپنے اس کے 4 بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ بالکل ہر ایک کو قتل کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ساری دنیا کی غلاظت کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو جنت الفردوس دے دیا جائے گا؟ تو وہ جو باقی جو ہماری اولادیں ہیں جو نیک بنی ہوئی ہیں، تو کیا ان کو کیا دوں پھر؟ اگر تمہیں بھی دے دوں تو کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو 3 ہی بچے آتے ہیں، تو یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی ہے۔ یعنی اگر اللہ صرف ہدایت کی توفیق دیتا ہے، جو خود بھی ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ پہلے طلب تو کرو، پہلے اپنے آپ کو بھوک محسوس تو کرو کہ مجھے بھوک لگی ہے، تب کھانا کھا سکتے ہو نا، فل ہو مطلب ہو تو پھر تو کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب تمہیں ہدایت کی چاہیے تو تم اللہ سے ہدایت مانگو گے نا، تو اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اور جو خود ہدایت سے کوسوں دور رہنا چاہتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بس یہ بات ہو گئی۔ اب جو لوگ آ جاتے ہیں درسوں میں ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اللہ کا شکر ہے اس کو سمجھ آ گئی، دیکھو تو کتنا چینج ہو جاتا ہے انسان جب ہم تھوڑا قرآن سنتے رہتے ہیں۔ پہلے ہم ایسے تھے اب ہم ایسے ہو گئے، کتنا اچھا ہو گیا کہ میں جنت کی طرف آ گئی، میں نیکی کی طرف آ گئی، اللہ آپ سے تو بے اچھا آدمی کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے تو گھر والوں نے بھی یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھائی تھی سجائی تھی، جو ہمیں باہر آ کے کسی جگہ پہ درس میں جا کر کہیں سننے سے ہماری تو دنیا ہی پلٹ گئی۔ پہلے تو میں جہنم والے کام کرتی تھی، اور اب میں نے سب چھوڑ دیا، میں تو جنت والے کام کرنے لگی۔ تو آپ سوچیں گے یہ کتنا بڑا انعام ہے، اس کے ہم لوگ امپورٹنٹ کیوں نہیں دیتے ہیں ایسی چیزوں کو، اور ایسے لوگوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ یہ کہ اللہ ہے اچھا اب، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے۔ نبی کے آیت کے آخر میں پھر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی لا خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أسألك جنة الفردوس وأعوذ بك من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اللہ وہ بچہ جو بیمار ہے اس کو بہترین صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیجیے، اس کو تمام بیماریوں سے اس کو دور کر دیجیے، ان کے گھر والوں کو سکون عافیت میں رکھیے۔ جو بچہ ہے انہوں نے بتایا تھا ہمیں بھی بیمار پڑے ہیں، اللہ ان سب کو بہترین صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت دیجیے، ہمارے گھر والوں کو ہدایت دیجیے رب العالمین۔ اللہ ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر اور برائی سے پناہ مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اے رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ہم سب جو بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں جو بھی جس تکلیف میں ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیجیے۔ اللہ شازیہ اسد کو بھی ہر طرح کا سکون عافیت دیجیے، اور ہم سب لوگوں کو بھی دیجیے، کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دیجیے، اور بہت ساری دعائیں سب کے لیے۔ ربنا تقبل منا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔